ہمارا مقصد ہے عوام کی خدمت. طورغر میں مجھے پتا ہے کہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اس طرح کا کرائم نہیں ہے کہ جو کہ باقی ضلعوں میں ہے. طورغر ماشاءاللہ ایک پیسفل اور پرامن علاقہ ہے، لیکن اس کے باوجود میری آپ کو یہ نصیحت ہے کہ دیکھیں، جو بندہ آپ کے پاس آتا ہے تھانے میں، وہ ہر بندہ کوئی 302 کی FIR لکھوانے نہیں آتا، نہ ہر بندہ کوئی ڈکیتی کا کیس لکھوانے کے لیے آتا ہے. لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں. کسی کو کلیئرنس چاہیے ہوگی، کسی کو پولیس کلیئرنس، کسی کا شناختی کارڈ گم گیا ہوگا، کسی کی چوری ہو گئی ہوگی، کسی نے ڈرائیونگ لائسنس بنانا ہوگا. تو آپ پہ جو آپ اس کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا یہ خواہ آپ مدد محرری کیوں نہیں ہے، خواہ آپ سنتری کیوں نہیں ہے تھانے کی چیک کے گیٹ پہ کھڑے ہوئے، تو آپ کا کام، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ خوش اخلاقی کے ساتھ اس سے ملیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں اس کے لیے کوئی ٹریننگ نہیں چاہیے. جو آپ اپنے گھر میں کرتے ہیں وہی آپ اپنے تھانے میں کریں، وہی آپ اپنے دفتر میں کریں. گھر میں ہم کیا کرتے ہیں؟ گھر میں مہمان آتا ہے تو اس کو اٹھ کے ملتے ہیں. مہمان آتا ہے تو ہم اس کو اچھی جگہ پہ بٹھاتے ہیں، خود دوسری جگہ پہ بیٹھتے ہیں، اس کو عزت سے بات کرتے ہیں، اس کو قہوہ پلاتے ہیں، چائے پلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں. یہی کرتے ہیں نا ہم گھروں میں. یہی کچھ اگر ہم تھانوں میں کریں، اپنے دفاتر میں کریں، تو یقین کریں کہ یہ آپ کی صرف نوکری نہیں ہے، یہ آپ کی عبادت ہے. بہت بڑی ریسرچ ہوئی ہے اس کے اوپر کہ اگر آپ صرف اس کو ملیں اچھا اخلاق کے ساتھ، تو اس بندے کا درد جو ہے نا آدھا تو کم ادھر ہی ہو جاتا ہے. لازمی نہیں ہے کہ ہم جو بندہ آ کے جو بات کہہ رہا ہے ہم وہی کریں، اور وہ ہو سکتی ہو بہت دفعہ وہ بات نہیں ہو سکتی، وہ کام اس طرح نہیں ہو سکتا. لیکن ضروری کیا ہے؟ ضروری یہ ہے کہ وہ فیل کرے، جب وہ جا رہا ہو تو وہ دل میں فیل کرے کہ میں جس بندے سے میں نے بات کی ہے اس کو میرا درد محسوس ہوا ہے. اور آپ کے پاس وہ اختیار ہے، ہم سب کے پاس وہ اختیار ہے. ہمیں اللہ نے عزت دی ہے، ہمیں اللہ نے یہ یونیفارم دی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ایک عام آدمی ہوتا ہے، اس نے کلاشنکوف اٹھائی ہوتی ہے، وہ برا لگتا ہے، وہ لگتا ہے کہ کوئی کرمنل ہے، کوئی ٹیررسٹ ہے. لیکن انہوں نے جو یونیفارم کے ساتھ کلاشنکوف اٹھائی ہوئی ہے تو مزہ کر رہا ہے، وہ جچ رہے ہیں. تو یہ اللہ نے عزت دی ہوئی ہے آپ کو کہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلے کروائیں، آپ لوگوں کے حقوق کی پاسداری کریں، آپ لوگوں کے حقوق پہ عمل درآمد کروائیں، ان کے جو رائٹس بنتے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. اس کو اس اینگل سے دیکھیں، اس کو اس اینگل سے دیکھیں کہ کسی دوسرے شہر میں، کسی دوسرے تھانے میں جائے، ہم کیا چاہیں گے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہو؟ ہم یہی چاہیں گے نا کہ اس کو عزت سے بات کی جائے اس کے ساتھ، اور عزت سے اس کی بات سنی جائے، اور جو اس کا جائز کام ہے وہ ہو، ناجائز کی بات نہیں ہے. ہم یہ چاہیں گے. ہم یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ وہ تھانے پہ جائے تو سب سے پہلے تھانے کا سنتری اس کو بے عزت کرے، پھر محرر اس کو بے عزت کرے اور اس کی بات بھی نہ سنے اور وہ روتا ہوا نکلے. صرف یہ ذہن میں رکھیں. میں ہمیشہ یہ بات بھی کرتا ہوں کہ یہ کہنا کہ جی اس کو غلط لاک اپ میں رکھا اور اس کو صحیح لاک اپ میں رکھا، ٹھیک لاک اپ میں رکھا، رکھ سکتے تھے کہ نہیں رکھ سکتے تھے، یہ ادھر سے آپ کو خود پتہ چلتا ہے، یہاں سے پتہ چلتا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نقص امن ہے اور نقص امن کر رہا ہے، مزید پرابلم کر رہا ہے قانونی طور پہ، آپ اس کو رکھیں، آپ کو اللہ نے اختیار دیا ہے. لیکن اگر آپ ادھر سے مطمئن نہیں ہیں کہ یہ میں غلط کر رہا ہوں، تو پھر غلط ہو رہا ہے. اس کا حساب کتاب ہوگا. وہ لازمی نہیں ہے کہ یہاں پہ DPO آپ کا حساب کتاب کرے گا، وہ اور بہت سلسلے ہیں اور ہم ہیں اپنے معاشرے میں، حساب کتاب کا پتہ چلتا ہے. تو میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں، دیکھیں 21ویں صدی میں ہم بیٹھے ہیں. طورغر ماشاءاللہ مرج ہو گیا، یہاں پہ ڈپٹی کمشنر ہیں، یہاں پہ DPO ہیں، عدالتیں ہیں، سسٹم ہے سارا. ہم نے بھی اپنے آپ کو بدلنا ہے. ہم نے اپنے آپ کو بہت حد تک بدل لیا ہے. باقی بھی جو کمی کوتاہی ہے وہ ہم نے ٹھیک کرنی ہے. پولیس نے بڑی قربانیاں دی ہیں.
جرنیل سے لے کے کانسٹیبل تک بڑی قربانیاں دی ہیں، اور ان قربانیوں کی وجہ سے آج آپ کا ایک کے پی پولیس کا ایک نام ہے. پاکستان میں کہیں بھی چلے جائیں، خیبر پختونخوا کی پولیس کا ایک نام ہے. تو ہم اس نام پہ اس نام کی ہم نے عزت رکھنی ہے، اس یونیفارم کی عزت رکھنی ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ اتنے خوبصورت یونیفارم پہنتے ہیں، یہی والی ہوتی ہے، ان کے ساتھ جچتی ہے، مزہ آتا ہے. اپنی یونیفارم کا خیال کریں، یہ ہماری عزت ہے، اس کو فخر سے پہنے. وہ کہتے ہیں نخرے سے پہنے اس کو، کہ یہ ہماری عزت ہے، اللہ نے ہمیں یہ عزت دی ہے. اور اس یونیفارم کے ساتھ لوگوں کو عزت سے پیش آئیں. آپ بہت بڑی عبادت کر رہے ہیں جب آپ کسی بھی غریب، چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں تھانے کے علاقے میں اور گاؤں میں اور محلوں میں، اور لوکل لیول پہ بدماشی ہو رہی ہوتی ہے اور شریف لوگ اس سے افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. اگر تو ایس ایچ او اس پہ قابو نہیں پا رہا تو یا تو اس کو پتہ نہیں، یا اگر اس کو پتہ ہے تو وہ اتنا قابل نہیں کہ وہ ان پہ ہاتھ ڈال سکے. دونوں صورتوں میں وہ پھر ایس ایچ او کے رہنے کے قابل نہیں ہے. آپ اپنے علاقے میں جاتے ہیں، وہاں پہ لوگ آپ کو کہتے ہیں، جو آپ کا آبائی گاؤں ہے جو بھی ہے، لوگ آپ کو کہتے ہیں گند مچا ہوا ہے جی، پولیس کچھ نہیں کر رہی. تو آپ کو کیا فیل ہوتا ہے؟ برا فیل ہوتا ہے. تو یہی اگر آپ کے علاقے میں ایسا ہو رہا ہے اور کوئی اور لوگ بات کر رہے ہیں تو وہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور یہ ذمہ داری یہاں بھی پوچھ گچھ ہوگی اور بعد میں بھی پوچھ گچھ ہوگی. جس کا جتنا علاقہ ہے، جس کے نیچے جتنے لوگ ہیں، ان کا وہ جوابدار ہوگا. تو اس لیے میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جتنی خدمت خلق کر سکتے ہیں وہ کریں، لوگوں کو ریلیف دیں. لوگ شریف لوگ آ کے تھانے میں بیٹھیں، مجھے خوشی ہوگی. آپ جائیں، گشت کر رہے ہیں، شریف لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، بالکل بیٹھیں، ان کے ساتھ چائے بھی پئیں اور کھانا بھی کھائیں. لیکن جب بد کردار لوگ تھانوں میں آ کے بیٹھنا شروع کرتے ہیں تو شریف پھر نہیں آتے. پھر آپ جتنی بھی ایمانداری سے کام کریں، جو امپریشن جاتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ تھانہ ملا ہوا ہے اور تھانہ بکا ہوا ہے. تو ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم یہ جو ہمارا سبز جھنڈا ہے، اس کی تکریم، اس کی عزت قائم دائم رکھیں، اپنی یونیفارم کی عزت قائم دائم رکھیں، اور اسی طرح سے قائم دائم رکھیں جس طرح ہم اپنی عزت کا خیال کرتے ہیں، اپنے خاندان کی عزت کا خیال کرتے ہیں. باقی جو آپ کے مسئلے مسائل ہوں، ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک فورس ہیں. رینک کا فرق ہو سکتا ہے، لیکن میری نگاہ میں وہ کانسٹیبل بہت ہی قابل احترام ہے جو اپنی ڈیوٹی ایفیشینٹلی کر رہا ہے، جو عزت اور فخر کے ساتھ اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے. میرے لیے وہ بہت قابل احترام ہے. رینکس اپنی جگہ، یہ آپ جو کانسٹیبل ہیں وہ اللہ کرے گا کل وہی ایس ایچ او بھی بنیں گے اور آگے بھی پروموٹ ہوں گے. سب کا اپنا اپنا ایک رول ہے، اور وہ رول ہم نے اپنا ادا کرنا ہے. باقی میں کوشش کر رہا ہوں کہ کچھ چیزوں کو مزید ہم بہتر کریں، اس میں ہم میرٹ کو انشاءاللہ مزید انشور کریں. جن لوگوں کو موقع نہیں ملتا، ہم کوشش کریں کہ ان سب کو موقع دیں کہ وہ بھی مورر بھی لگیں اور مدر مورر بھی لگیں اور ایس ایچ او بھی لگیں اور سارا کچھ کریں. ٹریننگ کی طرف بھی ہم آ رہے ہیں آہستہ آہستہ کہ مختلف قسم کی ٹریننگز ہم شروع کروائیں، کیپیسٹی بلڈنگ اور یہ ساری چیزیں. آپ کے انفراسٹرکچر کا مجھے احساس ہے، میں پچھلے ہفتے پشاور گیا تھا تو میری پشاور میں بھی ان سے بات ہوئی کہ طورغر کی پولیس لائن مکمل نہیں ہے، اس پہ بھی ہم بات کر رہے ہیں. اور جو آپ کے ریورین پولیس کا ہم اٹھا رہے ہیں، اللہ کرے کہ شاید یہ پہلی دفعہ کے پی میں یہاں سے شروع ہو جائے، میں کوشش کر رہا ہوں اس پہ. تو باقی بھی جو آپ کے مسائل ہیں وہ ہم کوشش کریں گے. آپ ڈی پی او صاحب کے پاس جائیں، میرے پاس بالکل جو میرے لیول کا کرنے کا کام ہے انتظار نہ کریں. میں آرڈرلی روم بھی ہر ہفتے کرتا ہوں، اور آرڈرلی روم کے علاوہ بھی جو بھی میرے پاس آئے، میں جب عام سب لوگوں سے کوشش کرتا ہوں کہ بیٹھا ہوا ہوں تو ملوں، کوشش میری یہی ہوتی ہے. تو آپ کا بھی کوئی مسئلہ ہو، ذاتی ہو کہ سرکاری ہو، بالکل آپ میرے پاس آئیں، مجھے بتائیں، میں جو بھی کر سکا میں کروں گا انشاءاللہ. تو یہ فورس خیبر پختونخوا پولیس، یہ ایک
غیرت مند فورس ہے، یہ مشکل حالات میں ڈٹی رہی ہے، اس نے قربانیاں دی ہیں، اور اسی جذبے کے ساتھ ہم کام کرتے رہیں گے، وہ کرائم پریونشن ہے، کرائم ڈیٹیکشن ہے، ہیومن رائٹس ہیں۔ ہاں ابھی کچھ آپ نے دیکھا صوبے میں کچھ جگہوں پہ مسائل ہوئے جو میں نے پہلے نشاندہی کی، کچھ جگہوں پہ پولیس کی طرف سے مسائل ہوئے جس پہ ایشوز بنے، ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہوئی۔ ہیومن رائٹس، ہم نے لوگوں کے ہیومن رائٹس پروٹیکٹ کرنے ہیں، ہم نے لوگوں کے ہیومن رائٹس پامال نہیں کرنے، ہم نے ان کے انسانی حقوق کی ذمہ داری ہم پہ ہے کہ ہم ان کے انسانی حقوق کو بچائیں باقی لوگوں سے، نہ کہ ہم ان کے انسانی حقوق۔ تو وہ جو میں نے پہلے ساری ڈسکشن کی اس کو ذہن میں رکھیں، اسی میں ہم سب کے لیے عزت ہے۔ تو میں بہت مشکور ہوں ڈی پی او تورگھر کا اور آپ سب کا کہ آپ لوگوں کی جو اچھے کام ہیں وہ ہم سب کے لیے نیک نامی بنتے ہیں۔ جو آپ کا گڈ ورک آتا ہے میں پروجیکٹ کرتا ہوں، اور میں پراؤڈ کمانڈر میں ہوں، آپ لوگوں کے اچھے کام آپ لوگ اچھا کر رہے ہیں اور عزت مجھے مل رہی ہے، تو یہ آپ لوگوں کی محنت ہے، آپ لوگوں کی ایفیشنسی ہے۔ تو اس کو ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے، جو آپ کے مسائل ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ حل کریں گے، مزید انشاءاللہ اس میں بہتری آئے گی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو۔